السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن اللہ عزیز غفور۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، سورۃ فاطر آیات مقدسہ نمبر 28 اور 29 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں آیت مقدسہ نمبر 27 کا کچھ حصہ بھی ڈسکس کیا تھا، جس میں یہ گزارش کی اللہ رب العزت آیت مقدسہ نمبر 27 اور 28، 26 اور 27 میں جو ارشاد فرما رہے ہیں، بلکہ آغاز فرمایا علم تارا، کیا آپ دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی اللہ رب العزت کا یہ انداز ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آسمان دیکھیں، آسمان سے نازل ہوتا ہوا پانی دیکھیں، اور پھر زمین کے اندر جتنے فروٹس ہیں، غذائی چیزیں ہیں، پھر اللہ نے پہاڑ رکھے ہیں اور مختلف قسم کے رنگ ہیں ان کے، کل تفصیلاً ذکر ہوا تھا۔ یہ سب چیزیں، اور پھر اب انسانوں پر آ جائیں کہ انسانوں میں بھی اللہ نے مختلف ورائٹی رکھی ہوئی ہے، پھر چوپائے ہیں، پھر دیگر جانور ہیں، ان میں مختلف رنگ ہیں، نسل ہیں، علاقے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہے میرے عزیزو؟ یہ غور و فکر کے لیے ہے، اور غور و فکر میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ سب اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ تخلیق کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہی رازق ہے۔ اور بڑی بات ہے یہ میرے عزیزو، جس مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، اس مخلوق کے رزق کا، اس کی نشو و نما کا بندوبست بھی کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی مخلوق کو پیدا کر کے وہ چھوڑ دیا ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کے لیے جو اللہ نے بندوبست کیا ہے وہ تو اعلیٰ سسٹم کا بندوبست کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے دیگر جو مخلوقات پیدا کی ہے، ان کی نشو و نما، ان کا رزق، ان کی بدنی ضروریات، جسمانی ضروریات، جتنی بھی ہیں، جو بھی ہے، اللہ نے پیدا کی۔ آپ پہاڑوں کی بلندیوں پر چلے جائیں، چوٹی پہ چلے جائیں، اور وہاں کیڑے مکوڑے آپ کو نظر آئیں گے رینگتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے۔
ان کی آبادی ہوتی ہے وہاں پر، تو کون رزق دیتا ہے؟ کون سا سسٹم ہے ان کے پاس؟ یہ اللہ رزق دینے والا ہے۔ اللہ کسی کو بھوکا نہیں چھوڑتے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی ایسا چھپایا جانور، مخلوق ذی روح موجود نہیں ہے جس کے رزق کا اللہ نے بندوبست نہیں کیا۔ تو ایک تو یہ غور و فکر کیجئے کہ سب کو، سب مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جو کچھ نظر آتا ہے اللہ کا ہے، وہی حقیقی مالک اور خالق ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ غور و فکر ہے میرے عزیزو کہ تمام مخلوقات کی تخلیق میں اللہ نے فائدے رکھے ہوئے ہیں۔ ہر مخلوق اپنے ماحول کے اعتبار سے، جو اس کے زمینی حالات اور زمینی حقائق ہیں، اس کے اعتبار سے اللہ نے اس کا ایک مقصد رکھا ہے، ایک فائدہ رکھا ہے۔ ایک مخلوق اگر کوئی نقصان پہنچانے والی ہے، وہ دوسرے ماحول میں نقصان پہنچا سکتی ہے، اس کے اعتبار سے وہ ضرر پیدا کر سکتی ہے، لیکن اپنے ماحول کے اعتبار سے اللہ نے اس کو مفید بنایا ہوا ہے۔ کوئی سانپ ہے، کوئی بچھو ہے اور دیگر مخلوقات ہیں، تو وہ انسان کے اعتبار سے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ نے جس ماحول میں ان کو پیدا کیا، جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مفید ہے اور اپنے ماحول کے اعتبار سے وہ ترقی بھی کرتی ہیں۔ اب ان تمام مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق، اشرف المخلوق، وہ انسان ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے یہ انسان جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان میں بھی ورائٹی ہے، اس میں بھی مختلف قسم کے انسان ہیں۔ ابھی شاید کل یا اس سے پہلے درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے عقلی، دماغی، قلبی صلاحیتوں کے اعتبار سے اور پھر اللہ رب العزت کے تعلق کے اعتبار سے، ربط اور جوڑ کے اعتبار سے 3 قسم کے انسان ارشاد فرمائے، جو سورۃ البقرہ کی جو پہلی آیات ہیں، پہلا رکوع ہے، پہلے 2 رکوع اور پہلا پارہ، اس میں تفصیلات اللہ نے ارشاد فرما دی۔ ایک انسان وہ ہے جو مومنین ہیں، متقین ہیں، ان کے اوصاف اللہ نے ارشاد فرما دی۔ ایک انسان وہ ہے جو کفار ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کی قلبی اور دماغی صلاحیتیں کیسی ہیں، اللہ نے وہ ارشاد فرما دی۔ ایک انسان وہ ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے، جو منافقین ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، اللہ نے وہ ارشاد فرما دی۔ لیکن جو انسان اللہ کے قریب ہیں، اللہ سے ان کا ربط اور جوڑ اعلیٰ ہے، وہ متقین ہیں۔ اور یہاں اللہ ارشاد فرماتے ہیں انما، یقیناً، یہ حصر کا لفظ ہے، یعنی حصر خصوصیت پائی جاتی ہے۔ انما، یقیناً، یخشی اللہ، اللہ سے ڈرتے ہیں، من عبادہ العلماء، اس کے بندوں میں سے جو علماء ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ میرے عزیزو، علماء کون ہیں؟ سب سے پہلے 2-3 باتیں یہ سمجھ لیجئے، پھر ہمیں اگلی بات سمجھ آ جائے گی۔ عالم ہونا یعنی چیزوں کی معلومات رکھنا، تعلیم کا ہونا، حقائق کی معلومات کا ہونا، زمینی اور معروضی حالات سے واقف ہونا۔ ایک ہے علم، معلومات۔ تو یہ علم یا عالم، وہ اتنا عالم جو چیزوں کو جانتا ہے، ان
ان کے حقائق کو جانتا ہے، اس کو معلومات ہے، وہ تاریخ کو جانتا ہے، وہ اس تاریخ کا عالم ہے، ان چیزوں کی معلومات یعنی اس کے پاس آ گئی۔ اور پھر اگلے درجہ، دوسرا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی معلومات کے بعد اب اس کے نتائج سے واقف ہو کہ جو چیزیں ہمیں معلوم ہو چکی ہیں اس کے اثرات و نتائج کیا ہوں گے، اس کے فوائد کیا ہیں، ان کے نقصانات کیا ہیں۔ اور تیسری چیز جو مفید چیزیں ہیں، جو فوائد وہ سمجھ گئے ہیں، ان فوائد کے اثرات سوسائٹی میں کیسے پیدا ہوں گے، اس کی مینجمنٹ کیسے ہوگی۔ اللہ کے بندوں میں سے جو علماء ہیں وہ ان تینوں چیزوں پہ گرفت رکھتے ہیں۔ یہ ہے سچی تعلیم کے علماء، جو چیزوں کی معلومات بھی رکھتے ہیں، ان کے حقائق بھی سمجھتے ہیں، ان کے اثرات و نتائج کو بھی سمجھتے ہیں، اور اس کی امپلیمنٹیشن کی کوشش کرتے ہیں، اس کا باقاعدہ ایک سسٹم بناتے ہیں۔ اور یہ سارا کچھ اللہ نے بتا دیا ہے۔ یہ ہے علماء، یہ علماء سچی جماعت ہے۔ انبیاء علیہ السلام، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آخری نبی، پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، مجددین، اولیاء اعظام، سچے علماء، علماء ربانی، اور ہر دور کے اندر اللہ کی رٹ کو قائم کرنے، غالب کو قائم کرنے والے یہ سچے علماء جتنے بھی ہیں، انہوں نے انسانی سوسائٹی کی مینجمنٹ کی، انسانی سوسائٹی کو غلامی سے نکال کے آزادی دلائی، ظلم سے نکال کے عدل قائم کیا، اور اللہ کی پہچان پیدا کی، اللہ کی رٹ کو قائم کیا، ایک ایسا سماج تشکیل دیا جو عدل پر مبنی ہے، مساوات پر مبنی ہے، جس میں امن ہے، جس میں خوشحالی ہے، انسانیت دوستی والا معاشرہ قائم کیا۔ یہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ سچی جماعتیں ہیں جو اللہ سے ڈرتی ہیں، جن کے دلوں میں صرف اللہ کا خوف ہے، جن کے دلوں میں اللہ کی رضا ہے، ان کا قدم قدم اللہ کے لیے اٹھتا ہے، ان کا بولنا، ان کی گفتگو، ان کی چال چلن، ان کے سفر و حضر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، انفرادی اور اجتماعی اللہ کے تابع ہوتی ہے، ان کی تمام زندگی اللہ کے تابع ہوتی ہے۔ یہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ میرے عزیزو، یہ سچی جماعت ہے، یہ کامیاب جماعت ہے۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ غالب ہے، بخشنے والے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلی آیات پہ کل درس دیں گے، وقت مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کا اعلیٰ شعور اور فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔